بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5 وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون مجھ سے ان کلمات کو سیکھے گا کہ وہ اس پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا ایسے افراد کو سکھائے جو اس پر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں تیار ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر 5 باتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گنوائی. 5 باتیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. کون سی 5 باتیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، محرمات سے، گناہ کے کاموں سے اجتناب کرو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسری بات ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے لوگوں میں، یعنی لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے. تیسری بات وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے. چوتھی بات ارشاد فرمائے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو جو تم اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہو، کامل مسلمان بن جاؤ گے. پانچویں بات ارشاد فرمائی بہت زیادہ یعنی کثرت کے ساتھ مت ہنسنا، بہت زیادہ مت ہنسو، کیونکہ کثرت کے ساتھ ہنسنا یہ دل کے مردہ ہونے کا باعث ہوتا ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اس روایت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. کتاب الزہد گزشتہ درس سے شروع ہوا تھا، اور آج کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون مجھ سے کچھ خاص باتیں ہیں، کلمات ہیں، کون اس کو مجھ سے سیکھے گا تاکہ اس پر عمل کر لے، یا ایسے افراد کو سکھا دے جو اس پر عمل کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوں، آپ مجھے سکھائیں. آپ علیہ السلام نے 5 انتہائی قیمتی نصیحتیں ان کو ارشاد فرمائی. 5 قیمتی باتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمائی. پہلی بات آپ علیہ السلام نے فرمایا محرمات سے اجتناب کرنے والے بن جاؤ. محرمات کہتے ہیں ہر وہ عمل جس کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، وہ گناہ کا کام ہو، محرمات سے اجتناب کرنے والے بن جاؤ، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. دوسری بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والے ہو جاؤ. اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنے والے ہو جاؤ، لوگوں سے مستغنی ہو جاؤ گے، لوگوں سے بے نیاز، جس کو غنائے قلب کہتے ہیں. انشاءاللہ اس پر اگلے درس میں بات آئے گی. غنائے قلب، دل کی مالداری. تیسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے. چوتھی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی
کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی، کثرت کے ساتھ مت ہنسو، بہت زیادہ ہنسنے سے اجتناب کرو، کیونکہ کثرت ضحک یہ موت یعنی دل کی موت کا باعث بنتا ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ 5 انتہائی قیمتی نصیحت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اس میں سے جو پہلی نصیحت ہے جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، انشاءاللہ اس پر آج کچھ بات عرض کریں گے۔ دین کے جو احکامات ہیں وہ 2 طرح سے ہوتے ہیں، 2 طرح سے۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہے جو اوامر کہلاتی ہیں، بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو نواہی کہلاتی ہیں۔ اوامر پر عمل کرنا ضروری اور نواہی سے یہ اجتناب ضروری ہوتا ہے۔ 2 قسم کے احکامات ہوتے ہیں نا، قرآن کریم میں بھی اوامر و نواہی ہیں۔ بعض کام وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ بعض کام وہ ہیں جن سے اللہ پاک نے منع کیا، یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو۔ تو نواہی سے اجتناب اور اوامر پر عمل کرنا یہ دونوں ضروری ہے۔ لیکن علماء نے لکھا کہ نواہی سے اجتناب کرنا یہ اوامر پر عمل سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور اوامر پر عمل بھی ضروری لیکن وہ آسان ہے بمقابلہ نواہی سے اجتناب کے، کہ بعض مرتبہ انسان اوامر پر عمل تو کر لیتا ہے، وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن نواہی سے اجتناب اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ نواہی سے اجتناب نہیں کرتا۔ جبکہ دونوں ضروری ہیں کہ نواہی سے اجتناب بھی ہو، اوامر پر عمل بھی ہو، یا بالفاظ دیگر تصوف کی اصطلاح میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تخلیہ بالرذائل اور تحلیہ بالفضائل، دونوں ضروری ہے۔ کہ تخلیہ بالرذائل کہتے ہیں کہ انسان جتنے بھی گناہ ہیں یا ممنوع چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو صاف کر لے، اس کو تخلیہ عن الرذائل کہتے ہیں۔ تحلیہ بالفضائل کہتے ہیں جو فضائل والی باتیں ہیں، جو اوامر ہیں، اللہ پاک کے احکامات ہیں، اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ دونوں ضروری۔ لیکن یہاں ایک نقطہ سمجھ لے، پھر انشاءاللہ آگے موضوع پر بات شروع کریں گے کہ نواہی سے اجتناب یہ زیادہ ضروری ہے، اہم ہے۔ اگر کوئی شخص اوامر پر تو عمل کر رہا ہے لیکن ساتھ میں نواہی سے اجتناب نہیں کر رہا تو یاد رکھیں کہ یہ عبادت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، یہ ضائع ہوگی۔ جیسے ایک شخص بہت نوافل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار ہو رہے ہیں، تسبیحات ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ نواہی سے اجتناب نہیں کر رہا، وہ گناہوں سے اجتناب نہیں کر رہا، تو اس کی یہ جو نوافل ہے، یہ عبادات ہے، یہ ضائع ہو جاتے ہیں، یہ اس کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ اور اس کی تو بدیہی بالکل آسان مثال علماء نے ذکر کی ہے۔ جیسے ایک کمرہ ہے، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اور اس میں انسان ایئر کنڈیشن کھول لے، کتنی ہی پاور والا طاقت والا کیوں نہ ہو، 2-4 ٹن کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن دوسری طرف کھڑکی کھول دے یا چھوٹے چھوٹے سوراخ اس کمرے میں ہیں، وہ کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ چاہے آپ اے سی پورا دن چلائیں، پورا ہفتہ چلائیں، لیکن دوسری اور کتنی ہی پاور والا چلائیں، لیکن اگر آپ نے کھڑکیاں کھلی رکھی، روشن دان کھلا ہوا ہے، تو ٹھنڈک ہوگی؟ ٹھنڈک نہیں ہوگی، وہ ضائع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کمرہ کتنا ہی بڑا کیوں نہیں ہے، لیکن انسان اس میں کوئی کھڑکی کھلی نہ چھوڑے، کوئی روشن دان کھلا نہ چھوڑے، اور اس میں انسان ایئر کنڈیشن چلا دے کم طاقت کا، ایک وقت آئے گا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہی مثال گناہوں کی، کہ جو شخص اعمال تو بہت کر رہا ہے، نفلی اعمال اس کی زندگی میں بہت ہے، لیکن معاملات خراب ہے، لین دین کے معاملات خراب، مالی معاملات خراب، معاشی معاملات خراب، اور جھوٹ کے اندر مبتلا، جوا، سٹا، سود، یا بیسیوں بہت سارے گناہ، غیبت ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کوئی بھی جو روحانی امراض، تو دوسری طرف کیا ہوگا کہ یہ جو عبادات تو کرے گا لیکن دوسری طرف محرمات سے اگر اجتناب نہیں ہے خدا نخواستہ، تو جس طرح وہ یہ گناہوں کے سوراخ اس نے کھلے چھوڑ دیے، وہ سب اعمال کا نور اور عبادات کا نور فوراً چلے جائے گا، وہ ضائع ہو جائے گا، وہ ٹھہرے گا نہیں اس کے پاس۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ نواہی سے اجتناب یہ کس قدر ضروری ہے۔ آج اگر ہم
اعمال کرتے بھی ہیں، نوافل ہو رہے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات ہونی چاہیے، ضروری ہے، اعمال والی زندگی ہو، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہ کریں، محرمات نہ کریں، محرمات سے بالکلیہ اجتناب کریں۔ یہ محفوظ زندگی کے لیے ضروری ہے، یہ اعمال کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ حدیث مبارکہ میں قیمتی نصائح فرمائے ہیں، دونوں طرح کی باتیں اس میں نظر آئے گی، لیکن تمہید کے طور پہ یہ تمہید جو میں نے عرض کی ہے ضروری اس لیے کہ نواہی سے اجتناب یہ مشکل ہے بمقابلہ اوامر پر عمل کرنے کے۔ اوامر پر، فضائل پر تو ٹھیک ہے عمل کر لیا، کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف نواہی سے جو اجتناب کا حکم ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو پہلی بات جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جس پر آج انشاءاللہ بات عرض کرنی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ نصیحت کرنے والے کون ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو نصیحت کتنی قیمتی ہوگی، یہ نصائح کتنے قیمتی ہوں گے، آپ اندازہ لگائیں کتنے قیمتی موتی ہے۔ کتنی باتیں ارشاد فرمائیں؟ 5 باتیں۔ جو مسلمان ان 5 باتوں کو اپنی زندگی میں لے آئے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں سے پہلی نصیحت آپ نے فرمائی اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ہم تو عابد اس کو کہتے ہیں نا، عبادت گزار، بھئی جو زیادہ جو ہے صف اول کا نمازی ہے، دن رات نوافل پڑھ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ بڑا عابد آدمی ہے، یہ بڑا عبادت گزار ہے، اسی طرح ہے نا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے عابد کس کو فرمایا؟ آپ نے اس میں یہ نہیں فرمایا نا نوافل زیادہ پڑھو عابد بن جاؤ گے، رات کو تہجد کے لیے پابندی سے اٹھو عابد بن جاؤ گے، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھو عابد بن جاؤ گے، تسبیح ہر وقت ہاتھ میں رکھ کر جو ہے ذکر کرو عابد بن جاؤ گے۔ آپ نے نہیں، آپ نے کیا فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ عابد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، عابد نہیں، بہت بڑے عابد بن جاؤ گے، بہت زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا نفل پڑھنے سے، کیا فرمایا؟ اتق المحارم۔ یہ آپ علیہ السلام فرما رہے۔ تو سمجھ لیں کہ سب سے بڑا عابد وہ انسان ہوتا ہے جو گناہوں سے بالکلیہ اجتناب کرتا ہے، بالکلیہ۔ یہ اب اگر اس کے مقابلے میں کوئی شخص، یا میں مثال کے طور پر سب سے کمزور انسان ہوں، میں نوافل تو بہت پڑھ رہا ہوں، ذکر اذکار تسبیحات بھی چل رہی ہے، لیکن خدا نخواستہ دوسری طرف محرمات کا دروازہ میں نے بند نہیں کیا، وہ کھلا ہوا ہے۔ اب محرمات بہت سارے ہیں، زبان کے بھی ہے، آنکھ کے بھی ہے، کان کے بھی ہے، ہاتھ پیر کے بھی ہے، معاملات کے اعتبار سے بھی ہے، معاشرت کے اعتبار سے بھی ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی ہے، لیکن ہر قسم کے محرمات سے اجتناب۔ اب اگر کوئی نوافل تو بہت پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار بھی اس کی زندگی میں ہے، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، چاشت بھی، اوابین بھی ہے، ہونا چاہیے، لیکن خدا نخواستہ دوسری طرف اس نے نواہی سے اجتناب نہیں کیا ہے، آنکھ غلط استعمال ہو رہی ہے، زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ زبان کے متعلق آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ نصیحت فرمائی املک علیک لسانک، وہ بھی بہت قیمتی نصیحتیں ہیں، دوسری روایت میں آتی ہے املک علیک لسانک، آپ نے فرمایا تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں رہے، لیکن زبان کنٹرول میں نہیں ہے، غیبت ہو رہی ہے، اور غیبت آپ کو پتہ ہے نا، حدیث میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کو زنا سے بھی بدتر قرار دیا گیا، زنا سے بدتر۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی سنتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، بھائی اللہ حفاظت فرما دے، لیکن غیبت کو اس سے بدتر کہا گیا۔ اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، مستقل موضوع ہے کہ اس کو اشد کیوں کہا گیا۔ اسی طریقے سے جھوٹ ہم دن بھر بولتے ہیں، دوسروں پر بہتان ہم لگاتے ہیں، الزامات ہم لگاتے ہیں، زبان کے کتنے گناہ ہم دن بھر کر رہے ہیں، تو یہ منہیات نہیں ہے، اجتناب نہیں ہو رہا۔ باہر گئے آنکھ کو ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، مجالس میں غیبتیں چل رہی ہے، باہر گئے آنکھ غلط استعمال ہو رہی، کان غیبت سننے میں لگے ہوئے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھ گئے غیبت شروع ہو گئی، پھر ایسے جم کے بیٹھتے ہیں کہ پوچھے مت، مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں غیبت سن لوں۔ جس طرح کرنا حرام اس طرح سننا حرام، اسی درجے کا گانا بجانا سننا، اور اسی طریقے سے
دوسرے اعضاء کے گناہ ہم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم باہر کی زندگی لے لیں، اپنے معاملات لے لیں، تو معاملات میں بھی کس قدر ہماری خرابی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں صرف ہاتھ میں تسبیح کا ہونا، صف اول کا ہونا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ معاملات صحیح نہیں ہوں۔ میں عبادت گزار تو بہت ہوں، لیکن جب میں مارکیٹ جا رہا ہوں وہاں میرے معاملات 100% خراب ہے، وہاں مجھ سے کوئی مطمئن نہیں ہے، وہاں میرے لین دین کے معاملات ٹوٹلی خراب ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے حقوق مجھ پر لازم ہے۔ میں نے بھائی بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا، بڑے ہونے کی وجہ سے وہ دبا کے رکھ دیا، چلے بھائی بعد میں دیکھیں گے، بعد میں کریں گے، اور نیت کیا ہے کہ اس کو میں کھا لوں گا، دبا لوں گا۔ کسی سے پیسے لیے، قرضہ لے لیا اور اسی نیت سے لیا کہ دینا ہی نہیں ہے، خدا نخواستہ۔ ایک تو ضرورت کی وجہ سے انسان لیتا ہے، لیکن جس قدر جلدی انتظام ہو واپس کر دے، لیکن نیت یہ خدا نخواستہ بدنیتی ہے، نیت فاسد ہے کہ دینا ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور بہت سارے معاملات اس طرح ہیں جو میرے ذمہ لازم ہیں۔ سودی معاملات کے اندر میں مبتلا ہوں۔ ایک طرف نمازیں تو بہت ہو رہی ہے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ہمارے والد مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کثرت سے آتے تھے اور حضرت سے ملاقات بھی کرتے تھے، بہت تعلق رکھتے تھے اور بہت عبادت گزار تھے۔ رات کو کئی گھنٹے تہجد پڑھتے تھے اور پھر طویل دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب صبح ہوتی تھی مارکیٹ جاتے تھے، تاجر تھے بڑے، سٹہ کھیلتے تھے، اور ایک مرتبہ خود کہا کہ یہ جو میں دعائیں مانگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں اس لیے تاکہ مجھے اس جوئے سٹے کا نمبر معلوم ہو جائے۔ ایک گناہ کے کام کی نیت سے عبادت کرنا بجائے خود کتنا بڑا گناہ ہے کہ میں دعائیں اس لیے مانگ رہا ہوں یا میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس لاٹری کا، اس جوئے کا، اس سٹے کا صحیح نمبر معلوم ہو جائے اور میں دولت مند ہو جاؤں۔ یہ گناہ پر جری ہونا نہیں ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جوا، سٹا، پانسا، سود سب شیطانی عمل ہے، اور اس کے لیے پھر میں جو ہے دعا کر رہا ہوں۔ گناہ کے کام کے لیے دعا کرنا، کروانا، یہ بجائے خود بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عبادات بہت ہے لیکن دوسری طرف ہم نے گناہوں کے راستے بند نہیں کیے، دوسری طرف ہم نے گناہوں کی کھڑکیاں کھلی رکھی ہوئی ہے، تو یہ تو سب کے سب اعمال ضائع کرنے والی بات ہے۔ تو عبادت گزار وہی انسان کہلاتا ہے۔ اتق المحارم، فرمایا محرمات سے اجتناب کرو۔ حدیث میں واقعہ ہے، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، دو عورتیں ہیں، دو عورتوں سے متعلق، ایک وہ خاتون ہے جو کثرت سے عبادت کرتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، تسبیحات، ذکر، اذکار، تہجد، لیکن اس کی اذیت سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک خاتون وہ ہے جس کی عبادت زیادہ نہیں ہے، نوافل، ذکر، اذکار، تسبیحات، فرائض تک محدود ہے، لیکن کسی کو نقصان نہیں، نہ زبان سے نہ عمل سے۔ دونوں میں کون بہتر ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو دوسری والی ہے، جو عبادت تو بہت کم کر رہی ہے، صرف فرائض تک ہے، واجبات تک ہے، نوافل نہیں ہے، لیکن اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ پیر اعضاء سے دوسرے محفوظ ہیں، یہ اس والی سے بہت اعلیٰ ہے، بدرجہ بہتر ہے۔ بلکہ بعض روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ والی جنتی ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو یہ معاملات ایسے تھوڑی، ہم تو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس دین صرف عبادات کا نام ہے زیادہ سے زیادہ۔ اسی لیے آج کیا ایک تصور باطل نے ہمارے ذہن میں بٹھایا ہے نا کہ بھئی ٹوپی اگر اول تو ہے نہیں ہے تو بس چلو یہ مسجد میں پہننے کے لیے ہوتی ہے، بس آتے ہوئے دیکھ لیں گے، کوئی میلی کچیلی بھی کچھ مل جائے تو بس ٹوپ سر پہ رکھ لی، باہر جا کے اتار لی۔ داڑھی والے کو دیکھ لیا تو ملا ہے، وہی ملا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سنت ہے کہ جس کو ایک مشت سے کم کروانا حرام اور 24 گھنٹے کا گناہ ہے، اور اس بنیاد پر کسی کی تصحیح کر لینا، پھر اس شخص کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی خیر منا لے۔ آج ایسا ایک ذہن سازی ہماری کی جا رہی ہے نا کہ ایک دینی حلیے سے ہم وحشت محسوس کر رہے ہیں، اہل علم سے، علماء سے ایک متوحش ہم ہو جائیں۔ ایک ایسی ایک کیفیت آج ہم نے، باطل نے ہم پر محنت کی ہے اور اس طرح ہو رہی ہے۔
تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ دین صرف یہ عبادات تک محدود تھوڑی ہے، بلکہ دین عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق سب کی درستگی کا نام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ کافہ، پورے کے پورے۔ یہ نہیں آدھا تیتر آدھا بٹے۔ عبادات تو بہت ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف کیا ہے بھائی؟ باہر کے معاملات 100% خراب۔ باہر میں بہت خوش اخلاق ہوں، گھر میں جا رہا ہوں تو بیوی کو کی زندگی جہنم بنا رہا ہوں، بچے مجھ سے تنگ بیزار ہیں۔ یہ دوغلا پن ہے، یہ پھر ایمان کامل نہیں ہے نا، یہ ایمان کامل نہیں ہے۔ مسجد میں صف اول میں تسبیحات میں، لیکن مارکیٹ جا رہا ہوں تو وہاں جھوٹ بھی بول رہا ہوں۔ اب دیکھیں محرمات بہت سارے ہیں۔ مثال کے طور پر مارکیٹ میں گیا، کوئی چیز مجھے بیچنی ہے، میں نے آرام سے جھوٹ بول دیا تاکہ وہ چیز بک جائے، تو یہ حرام نہیں ہے جھوٹ بولنا، میں نے اجتناب نہیں کیا۔ ایک چیز تھی، میں نے اس پر دوسرا لیبل لگا دیا، میڈ ان جاپان مثال کے طور پر، وہ بنی ہوئی چائنا کی اور مجھے پتہ ہے، لیکن اس لیے کہ بھئی خریدار آ جائے وہ اس کو جاپان کا سمجھ کر خرید لے، تو اس طرح کی مہر لگانا، غلط بیانی سے بیچنا، یہ بھی محرمات ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ جعلی دستاویزات، کاغذات بنوانا کسی بھی اعتبار سے، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ تعلیمی سرٹیفکیٹ بنایا، وہ ضرورت ہو گئی، میڈیکل، جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ ترقی کے لیے، ملازمت کے لیے، کہیں داخلے کے لیے، وہ بھی میں نے بنوا لیا۔ لیکن دوسری طرف میں دیندار اپنی جگہ پہ ہوں، میں دیندار ہوں بہت ماشاءاللہ، کوئی سال میرا عمرے اور حج جو ہے چھوٹتا نہیں ہے۔ دوسری عبادات، معاملات وہ میرے چھوٹتے نہیں ہیں، میں پابند ہوں ماشاءاللہ ہر اعتبار سے۔ لیکن یہ معاملات بھی صحیح ہونا تو ضروری ہے، چاہے میں ہر سال کا حاجی ہوں، معتمر ہوں، جماعت میں جانے کا پابند ہوں، دوسرے اعمال کا پابند، وہ اپنی جگہ، لیکن معاملات کی درستگی یہ اپنی جگہ۔ اسی طریقے سے کہیں معاملہ آ گیا، اب وہاں میں نے غلط بیانی کر لی، کاغذات آ گئے، میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں ہے بھائی، اس میں جھوٹا وہ کر لو، سفارش آ گئی، میں نے جھوٹی سفارش لکھ دی۔ یہ کتنے بیسیوں معاملات ہماری زندگی کے اندر، یہ چیزیں آج رائج ہیں معاشرے کے اندر، تو یہ محرمات کے اندر داخل ہے۔ اور عابد ہم تب بنیں گے جب اتق المحارم پر مکمل طور پر عمل ہوگا، کہ میرا عقائد کے اعتبار سے بھی کوئی معاملہ خراب نہ ہو، عقائد میں بھی کمزوری نہ ہو، عبادات میں بھی نہ ہو، لیکن اس سے بڑھ کر معاملات اور معاشرت، اخلاق بھی ٹھیک ہو۔ یہ ضروری ہے کہ میری مارکیٹ کی زندگی وہ بھی اسلام والی زندگی ہو، کاروبار والی زندگی میں بھی میں مسلمان جس طرح میں مسجد میں مسلمان ہوں، یہ ضروری ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، محرمات سے اجتناب کرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے مکمل اجتناب کرنے والے بن جاؤ، تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔